بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مصیبتوں کا خاتمہ کرے، اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سے میں نے دعا کی، درخواست کی تھی، میرے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے بہت دعا کی ہے، اللہ پاک آپ سب کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے فادر کو بالکل ٹھیک کر دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج میں استغفار کے بارے میں ہی آپ سے بات کروں گی، اور استغفار کے بارے میں نے سوچا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بات کروں گی، کیونکہ استغفار کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کی مصیبتوں اور پریشانی میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، تو سب کو، ہماری پوری قوم کو استغفار کی ضرورت ہے، اور استغفار ویسے بھی ہماری ضرورت ہے، ہمیں صبح شام کرتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے کا پورا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی، میں نے کس طریقے سے پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی طریقہ نہیں بتایا آپ نے۔ پہلے میں نے جب ان کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن میں نے یہ تو بتایا تھا نا کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا ہے، تب جا کے آپ کا استغفار قبول ہوگا، کس طریقے سے، کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جن پر آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے، پھر آپ کا استغفار پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قبول بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں آج آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ وظائف بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ وظائف دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ صرف جو ہے نا وظائف میں ہے۔ اچھا، وظائف میں بھی آپ کو بہت سارے بتا سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو وظائف کی طرف نہیں لانا چاہتی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ کے اندر سے چینج آئے، ٹھیک ہے، آپ کی روٹین میں چینج آئے، اذکار آپ کی لائف میں شامل ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں بالکل اچھا سا چینج آئے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، 40 دن کا کر لیا، 30 دن کا، یا کتنے بھی دن کا آپ نے وظیفہ کر لیا، آپ نے صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے کہ میری یہ دعا ہے اور یہ قبول ہو جائے۔ اس سے آپ جو ہے صرف اپنے مقصد کے لیے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آتے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ استغفار کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، جب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفار سے آپ کے گناہ صاف ہوں گے، دل کی کالک مٹے گی، پھر آپ اللہ کے قریب آئیں گے، کیونکہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے روک دیتے ہیں۔ ایک جو ہے نا بلاکیج آ جاتا ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ، ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے گناہوں کی، اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو پاتے نا، ہم ہچکچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں جب آپ صحیح کر رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو رہی ہے، اور سکون بھی ہوگا آپ کی لائف میں۔ لیکن جب آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو خود ہچکچاہٹ ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ گناہ گار ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، تو آپ نے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے نا، تو دیکھیں، صرف جو ہے استغفار آپ کے گناہوں سے معافی نہیں ہے، یہ تو بھئی آپ کی زندگی میں کرے گی معجزات، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ خود کر کے دیکھیں گے، خود آپ کو چینجز نظر آئیں گے۔ لیکن آپ بہت زیادہ وظائف کی طرف آپ لوگ نہیں جائیں، مجھے پتہ ہے اس وقت لوگ صرف وظیفے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میری بھی جو ویڈیو پر لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ پوائنٹ کی بات بتاؤ، ٹھیک ہے، میں کوئی چیز بتا رہی ہوتی، میں نے یہ پڑھا تو ایسا ہو گیا، تو بولتے ہیں پوائنٹ کی بات بتاؤ، کہ مطلب کیا وظیفہ کرنا ہے، صرف وہ سننا ہوتا ہے ان کو۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی لائف میں چینج آئے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں ہمارے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ جب ہم دکھ میں یا تکلیف میں ہوتے ہیں نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کے اوپر دکھ، تکلیف، پریشانی آئے گی نا، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوگا، جب آپ خوش ہوں گے آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے، لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، تو تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کنٹرول ہے اللہ کے پاس ہماری لائف کا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی قریب ہونا ہے نا۔ تو جب ہمارے دکھ تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیتا ہے؟ ایک تو ہم اسٹرانگ بن کے نکلتے ہیں ساری تکلیفوں کے بعد، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے تکلیفوں کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے،
ہم اتنے زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب آئیں۔ تو بھی ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ دل سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی آپ خوشی میں اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں جتنا آپ تکلیف میں یاد کرتے ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے احسان فراموش ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ وظائف نہ کریں، آپ لوگ اپنا جو ہے نا لائف اسٹائل چینج کریں۔ جیسے آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا ڈائٹیشین جو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائٹنگ کر کے ساری چیزیں روک دیتے ہیں لوگ اپنی، آپ ایسا نہیں کریں، آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، اپنی اچھی ڈائٹ رکھیں۔ تو آپ بھی اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، تو آپ اچھی چیزیں کریں، اپنے روٹین میں ساری اذکار شامل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، ساری چیزیں پڑھیں۔ اور جب میں سورہ بقرہ کے بارے میں بہت زیادہ بتا رہی ہوتی ہوں، اس کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں، انکریج کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھو نا، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ الحمدللہ ساری چیزیں پڑھتی ہوں میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ پورا روٹین انشاءاللہ بھی تھوڑا سا میں فری ہو جاؤں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ تو میری جو لائف میں جو چینج آیا ہے، اصل میں اندر سے ہی جو چینج آیا ہے وہ آیا ہے استغفار سے۔ جو میں اتنی کنسسٹنٹ ہو گئی ہوں ہر چیز میں، نماز میں، تہجد میں، میری کتنی بھی میں تھکی ہوں میری خود بخود کھل جاتی ہے 1 گھنٹے پہلے اذان سے۔ اور بہت سارے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم کیا کریں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں تھوڑی تھکی ہوں، چلو کوئی بات نہیں، آج میں سو جاؤں گی، لیکن خود بخود آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم پڑھیں تہجد، تو پھر میں پڑھ لیتی ہوں اٹھ کر۔ اور یہ سب ساری چیزیں ہوئی ہیں استغفار سے۔ استغفار میں نے بہت دل سے کیا تھا، اور میں نے 7000 مرتبہ سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے میں انگنت پڑھتی تھی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا نہیں، میں نے 7000 مرتبہ کرنا ہے، کیونکہ جب میں بغیر گنے پڑھ رہی ہوں تو میں کم بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کم پڑھ رہی ہوں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو میں کیا کرتی تھی، جب میں سٹارٹ کرتی تھی فجر میں، اکثر میں سٹارٹ کرتی تھی نا پڑھنا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تو میں پڑھتی تھی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ ٹھیک ہے، میں نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر میرے پاس کاؤنٹر تھا، میں کاؤنٹر پہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی تھی۔ اب فجر کی نماز کے بعد میں نے 1000 مرتبہ، 1200، 1500 یا 2000 بھی پڑھ لیا، ٹائم ہے اگر آپ کے پاس تو پڑھ لیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد میں سو گئی۔ جب میں اٹھتی تھی نا، اٹھنے کے بعد بھی تو میں جیسے بریک فاسٹ وغیرہ اپنے لیے بناتی تھی، بناتے میں پڑھتی رہتی تھی، اس کو میں کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو میرے پاس کاؤنٹر نہیں ہے۔ صحیح ہے، پھر میں کام کرتے کرتے میں پڑھے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، تو میں استغفار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہوں نا، استغفار کر رہی ہوں، بہت زیادہ کر رہی ہوں۔ اب میں اتنا نہیں کر رہی، لیکن میں نے بہت زیادہ کرا تھا۔ ٹھیک ہے، جب میرا سٹارٹ تھا تو میں نے بہت زیادہ استغفار کیا، پھر کر رہی ہوں۔ پھر اب میں ظہر کی پڑھ لی، ظہر کی نماز کے بعد میں نے استغفار 2000 مرتبہ۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو استغفار پڑھنے کے لیے۔ اب ظہر کے بعد اگر مجھے ٹائم مل گیا، کھانے کے بعد ٹائم مل گیا، یا شام میں مجھے ٹائم مل گیا، کسی بھی وقت ٹائم مل گیا، تو میں کاؤنٹر پہ کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، اگر آپ پڑھیں گے نا تو بہت جلدی آپ جو ہے نا پڑھ لیں گے۔ تو جب بھی آپ کو ٹائم ملا آپ نے پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا، کاؤنٹر پہ تو رہ جاتی ہے نا گنتی، تو پھر آپ وہیں سے سٹارٹ کر دیں۔ عشاء ہو گئی، عشاء میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دوسرے دن کی فجر لگ جاتی تھی مجھے پڑھتے پڑھتے، تہجد تک میں ختم کرتی تھی، کیونکہ ٹائم کا ہوتا تھا، اور بھی چیزیں پڑھتی تھی، تو پھر فجر ہو جاتی تھی، لیکن مجھے ہوتا تھا میں فجر سے پہلے جو ہے نا اس کو ختم کر لیتی ہوں۔ پھر تو فجر سے پہلے میں ختم کرتی تھی، اس کے بعد میں 11 مرتبہ پڑھتی تھی، پھر درود شریف۔ ٹھیک ہے، اور نیت بس یہی تھی کہ اس سے میرے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ پاک میری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، میرے لیے آسانیاں ہوں گی، میری لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ مطلب حسن ظن نا، وہی نا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ تمہارے گمان کے مطابق ہوں، جس طریقے کا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں بہت زیادہ اچھا گمان رکھ کے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کرم کرنے والی، اللہ کی ذات کرم کرے گی، استغفار کرنے سے میری لائف بدلے گی۔ تو الحمدللہ بہت ساری اچھی چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن جو میری لائف چینج ہوئی ہے نا، میری لائف میں جو اذکار آئے اس کی اہمیت کا مجھے پتہ چلا، اور مجھے سکون نہیں ملتا ان کے بغیر، اور سورہ بقرہ پڑھے بغیر۔ یہ ساری چیزیں جو میری لائف میں ہوئی ہیں نا، یہ بہت بڑا چینج ہے۔ اور آپ سب کی اتنی ساری میری بہنیں جن کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا، جو میری ریگولر فالوورز ہیں، ان کی لائف میں بھی بہت زیادہ چینج آیا۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ان کو بتاتی تھی کہ میں نے نہ پڑھی استغفار سے تہجد سے سورہ بقرہ، اور سب تہجد پڑھنے لگ گئے، اور بہت اگر سوچیں تو کتنا مشکل لگتا ہے نا ہمیں، لیکن ماشاء اللہ سے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کتنے بھی
جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں نا تو مجھے دل میں میرا مقصد مجھے لگتا ہے کہ پورا ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے استغفار پڑھنا اور آپ سے 7,000 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا، تو آپ کتنا بھی آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں استغفار۔ اگر آپ 1000 سے پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میں 100 مرتبہ کرتی ہوں، 100 مرتبہ بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں بہت جلدی چینجز آئیں گے اور بہت اچھے اچھے آپ چینجز دیکھیں گی۔ آپ نے جو ہے نا بہت اس کو شوق کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے نا مستقل، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کبھی رو کے کبھی آنسو بہا کے، اس طریقے سے بہت آپ اس کے دیکھیں گی نا اثرات، آپ حیران رہ جائیں گی۔ بس یقین کی ساری بات ہے، اور یقین سے پڑھنا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ جب آپ کی نیت ایسی ہوگی نا، اور کہ میں یہ ساری چیزیں کروں گی، میں اللہ کے قریب ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ تو بھائی نوازنے ہیں نا اپنے بندوں کو، جو قریب ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ استغفار کی اتنی برکات ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ کے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا آپ کے لیے، ایسے اللہ پاک راستے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ تو 1000 مرتبہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ 1000 کے بعد آپ 2000 1200 بھی پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، 3000 4000 5000 6000 7، لیکن آپ نے 7000 پڑھی نہیں، ٹھیک ہے نا، 8000 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی۔ میری سسٹر پڑھتی تھی 10,000 مرتبہ، ماشاء اللہ ان کی لائف میں بہت زیادہ اچھے چینجز آئے، اور بہت ساری بہنیں بہت زیادہ بار بھی پڑھتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے استغفار کرنا ہے، لیکن استغفار تو کرنا ہے، کوانٹٹی تو میں کہتی ہوں استغفار میں میٹر کرتی بھی ہے، لیکن کوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ بس آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر وہ اثر نہیں ہوگا۔ استغفار آپ کو اندر سے بدلے نا، آپ کا نماز میں دل لگے، آپ ساری چیزیں کرنے لگ جائے نا، سمجھے آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہے۔ تو ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ کیا ہمارا استغفار قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں، اور دوبارہ اور زیادہ آپ کے ساتھ سائنس سے ہوتے ہیں نا علامات، کہ کیا علامت ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا استغفار قبول ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگ مزید موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، اور اب استغفار اور دل سے کریں گے اور شوق سے کریں گے، اور ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ جیسے میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ ضرور معاف کرے گا، اور پھر اس کی برکات بھی آپ اپنی لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گی۔ تو میری جو ہے نا ویڈیو کا ٹائم یہیں تک تھا۔ ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا اب یہ مت بولا کر میرا وقت ختم ہو گیا، تو میری ویڈیو کا ٹائم جو ہے اتنا ہی تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب جو ہے اپنا خیال رکھیں گے، اور میری دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میرے والدہ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔